اب جو خان صاحب ان کو باؤنسر ماریں گے، ان کی سمجھ، ان کی سوچ سے بڑا باؤنسر آنے والا ہے۔ اور یہ جو خان صاحب ہیں، ان کے ذائچہ پیدائش میں آج ایک اور بہت بڑی ریڈنگ ہے۔ آج 3 ستمبر 2024 ہے۔ کرنٹلی ستارے یہ بتا رہے ہیں کہ غیبی مدد خان صاحب کے لیے آپ پہنچی۔ اب میرے خیال میں خان صاحب کو انفارمیشن آ چکی ہے۔ دوست کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ کہے جا رہے ہیں ٹرک کی بتی ہے، وہ آپ کمنٹس دیکھتا ہوں میں۔ اب اس وقت جب میں یہ ویڈیو آج ریکارڈ کر رہا ہوں، آج ایک اور ونڈرفل ریڈنگ ہے۔ ان کے بس میں نہیں ہے یہ قاضی صاحب کا ایکسٹینشن ہے، کیونکہ ایک بہت بڑے دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ اور زورا یہاں موجود ہوگا تو خان صاحب پھر ایک بڑا فیصلہ کریں گے جو سامنے آئے گا آپ کے۔ تو بورس جانسن دوڑ سے الگ ہو کے کہتے ہیں میں اس کی کمپین کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو، آج تک میں نے جتنے ذائچے بنائے، جتنے ذائچے پڑھے، آج کا میرا ذائچہ مجھے لگتا ہے میری زندگی کا حیران کن سیارگان کی پوزیشن ہے، جو انشاءاللہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ عمران خان صاحب کے ستارے کدھر ہیں کرنٹلی اور حکومت کے ستارے کدھر ہیں۔ بڑی دلچسپ بات ہے یہ میں نے صبح آج جب میں سو کے اٹھا تو میں نے استاد محترم کے حکم کے مطابق صبح کے ستارے جب میں نے ذائچے میں لکھے تو انہوں نے میرے ساتھ بڑی حیران کن بات کی، تو میں نے سوچا آج میں ویڈیو لازمی کروں گا، کیونکہ آج والے ستارے شاید میری لائف میں دوبارہ یہاں نہ آئیں۔ تو ان کا جو اثرات ہیں وہ بڑے حیران کن ہیں، وہ میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے دوستو بات کرتے ہیں حکومت کی، اور اس کے بعد انشاءاللہ عمران خان صاحب کے ذائچہ پیدائش پہ بات کریں گے، ان کے کرنٹ ستاروں پہ بات کریں گے۔ حکومت کی جو صورتحال ہے دوستو وہ بڑی حیران کن ہے۔ ان کے ذائچے میں اس وقت جو پلوٹو میں نے عرض کیا تھا کہ ٹریول کر کے برج دلوں میں آیا تھا، آج وہ رجت پذیر ہو کے واپس برج جدی میں چلا گیا ہے اور 29 درجے پہ موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نیپچون بھی 29 درجے پہ موجود ہے۔ اب ریورس حالت میں دو بہت بڑے ستاروں کا جو ایک درجہ طے کرتے ہیں کئی دنوں میں، ان کی آپس میں کمیونیکیشن ہو چکی ہے۔ یہ کمیونیکیشن، اس کمیونیکیشن کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھیں کہ جو نیپچون دھوکے اور فراڈ کا ستارہ ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کے ستارے کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب شہباز شریف نہیں ہے، اس کا مطلب وزیر اعظم پاکستان کا جو ہے نا ستارہ ہے۔ اب یہاں پہ جو سیارے نحس ہوئے ہیں، اس سے جو میں نے اس کو پڑھا، کیونکہ زول بھی یہاں پہ 18 درجے سے ریورس ہوا اور اس وقت 16 درجے پہ پہنچ گیا۔ اچھا، یہ جو 2 درجے اس نے ریورس حالت میں اپنے پیچھے رجت پذیر ہوا، اب اس نے یاد رکھیے گا کہ یہ اس نے وقت جب یہ مستقیم ہوگا تو یہ واپس یہ درجے طے کرے گا۔ اسی طرح جب نیپچون ریورس ہوگا وہ یہ درجے جتنے ریورس کیا وہ واپس طے کرے گا۔ اس سے آگے پلوٹو جتنے درجے ریورس کیا پھر وہ طے کرے گا۔ اب میرے خیال میں کچھ باتیں آپ کو اندازہ ہوئی ہوگی کہ ایک بہت بڑے دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ بالفاظ دیگر حکومت اپنے لیے گڑھا کھود رہی ہے، جو ایکچول میں سمجھاؤں آج ذائچے کی اس پریڈکشن میں، کیونکہ جو ہی یہ ستارے ریورس پذیر ہیں، ان کے مد مقابل آج 3 تاریخ ہے اور سورج اور جو چاند ہے وہ ان کے بالکل مد مقابل بیٹھے ہوئے ہیں زحل کے۔ لہٰذا جیسا میں نے پہلے یہ دیکھیں، یہ ماضی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینا چاہ رہے ہیں، تو میرے پاس قاضی صاحب کا ذائچہ پیدائش نہیں، دیکھیں میری ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں کے بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے۔ پہلی بات میں یہ بتاتا چلوں کہ میں پروفیشنل آدمی ہوں، میرے پاس جس بندے کی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ نہیں ہوگا، میں اس کے بارے میں رائے نہیں دوں گا۔ اب جو میرے پاس ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ نہیں ہے، لیکن جو ستارے حکومت کے ہیں
جو میں ان کو پڑھتا ہوں آج تک ڈیٹا کلیکشن میں نے حاصل کی ہے تو ستارے نیگیٹو ہیں. نیگیٹو وقت میں کبھی پازیٹیو بات کسی کے لیے نہیں ہوتی. نحس صورتحال ہے. لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت اپنے منصوبوں پہ عمل کر پائے گی. اس ویڈیو میں نے کہا تھا کہ جو حکومت ہے ان کے بس میں نہیں ہے یہ قاضی صاحب کا ایکسٹینشن دے. اب ایک اور ان کو کسی نے مشورہ دیا ہے اور کیا زبردست ان کے مشیر ہیں. انہوں نے کہا جی آپ ججز کی تعداد بڑھا لیں. پھر جیسا ماضی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کہنے لگے تھے جی ہم ان کی جو ہے ملازمت کی مدت بڑھا رہے ہیں اور ہر بندہ اتنے سے اتنے میں چلا جائے گا. میں نے عرض کیا تھا ان سے نہیں ہونا. انہوں نے اجلاس بھی بلایا اور میں نے جو عرض کیا تھا اس وقت سے جس وقت میں اسمبلی نے پہلا اجلاس کیا میں اس وقت کہا تھا کہ یہ ان سے کچھ نہیں ہونا. اب یہ بیچارے بل لا رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, اب یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, یہ اپنے لیے گڑھے کھود رہے ہیں اور ان سے ہونا کچھ بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کرنٹلی جو مطلب کوشش کر رہے ہیں بھی کسی طرح ہم سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھا دیں. اب میرے خیال میں یہ کچھ گیم کھیل رہے ہیں, ستارے ان کے ساتھ کچھ اور گیم کھیل رہے ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. مطلب ان کو لگایا ہوا ہے کہ تم یہ کرو, اصل میں بات کچھ اور کہیں طے ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے یہ جو میرا ایک اندازہ ہے, میں کوئی دوستو آپ سے عرض کرتا ہوں حرف آخر نہیں ہوں, آپ جیسا آپ میرے سے بلکہ زیادہ اچھے انسان ہیں. میں تو ایک ڈیٹا کلیکٹر ہوں جو لگا رہتا ہوں ستاروں کے پیچھے, دن رات انہیں پڑھتا رہتا ہوں اور ان کی پریڈکشنز کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اب اس وقت خان صاحب کے ذائچے میں آج جو بہت بڑی کام ہوا, جو میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک رٹ دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. دوسری بات میں نے جو ماضی میں عرض کی تھی کہ جن لوگوں نے اپنے اختیارات کا نجائز استعمال کیا وہ اب بھگتیں گے. آپ دیکھیے سپریم کو اس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فل کورٹ جو اجلاس اب طلب کیا وہ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. کیونکہ ذائچے میں ہم نے جب بھی دیکھنا ہے عدلیہ کو تو ہم مشتری کو ریڈ کریں گے. اور بڑی ونڈرفل بات ہے کہ اگر مشتری طاقتور ہے تو عمران خان صاحب بھی طاقتور ہیں. یہ ذائچے کی ریڈنگ ہے. کیونکہ مشتری کا پاکستان میں مشتری جو ہے وہ عدلیہ کو بتاتا ہے, اور جو عمران خان صاحب کا ذائچہ پیدائش میں ستارہ ہے میرے نزدیک وہ مشتری ہے. وہ برج کوس کے وقت میں پیدا ہوئے, ان کی بالکل شکل صورت, ان کے دوڑنے کا سٹائل, ان کے بالنگ کرنے کا سٹائل بالکل برج کوس والا ہے. برج کوس کا بندہ جب اپنے ٹارگٹ کی سمت میں جاتا ہے وہ بالکل اپنے آپ کو سمجھے کہ جیسے خان صاحب بالنگ کرانے کے لیے دوڑ رہے ہوتے تھے نا, اور ایک بڑی لینتھ سے بڑی زبردست بال کراتے تھے. اور ان کی بالنگ کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک ریکارڈ ہے بالنگ کرانے کا کہ انہوں نے کتنی نپی تلی بالنگ کرائی. اسی طرح یہ سارے فیصلے ان کے ذائچہ پیدائش میں موجود ستارہ مریخ کے ہیں. اب اس وقت جب میں یہ ویڈیو آج ریکارڈ کر رہا ہوں, آج ایک اور ونڈرفل ریڈنگ ہے, اور ونڈرفل ریڈنگ یہ ہے ان کے ذائچہ پیدائش میں جہاں مریخ تھا عطارد ایکچول مستقیم ہو کے سیدھا چلتے ہوئے اس جگہ کو ناظر ہو چکا ہے جس جگہ پہ جس درجے پہ مریخ موجود تھا. تو خان صاحب کے ذائچے میں وہ اب کوئک ہو چکے ہیں. جیسے وہ آپ سمجھیے کہ بالنگ کرانے کے لیے کوئک ہوتے تھے نا, وہ آپ کو پتہ ہے جا کے اپنے ایک جگہ پہ جا کے بالر جو ہے وہ واپس ٹرن لیتا ہے. تو عطارد ان کے ذائچے میں اس جگہ پہ واپس ٹرن لے چکا ہے. اب جو خان صاحب ہے وہ ایک باؤنسر ماریں گے اور وہ بڑا شدید ہوگا, ان کی برداشت باہر ہو جائے گا. کیونکہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ ستاروں کی باتیں ہیں, یہ ہم اپنی طرف سے لگاتے ہیں. اب جو خان صاحب ان کو باؤنسر ماریں گے, ان کی سمجھ ان کی سوچ سے بڑا باؤنسر آنے والا ہے. ماضی میں دوستوں میں نے عرض کیا تھا آج سے تقریباً آپ سمجھیے کہ جب ذائچے میں ستارے بدلے, پہلا ستارہ جو برج اسد میں گیا زہرہ گیا. اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں زہرہ اسد کو بھی کراس کر گیا, سنبلہ کو بھی کراس کر گیا اور برج میزان میں بیٹھا ہوا ہے. جب یہ آج سے 3 مہینے پہلے زہرہ 0 درجے پہ انٹر ہوا برج اسد میں نے کہا خان صاحب اب انشاءاللہ یہ ذائچے کی کمیونیکیشن ہے, کیونکہ پلوٹو نے نظر اپنی پوری طاقت دی مشتری کو, مشتری نے پوری طاقت دی زہرہ کو اور عطارد کو.
لہٰذا میں نے یہ پریڈکشن کی کہ اب آنے والے وقت میں خان صاحب انٹرنیشنل افق پہ جگمگائیں گے۔ آج آپ دوستوں میری اس پریڈکشن کو، یہ میری پریڈکشن دیکھیے۔ السلام علیکم دوستو، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عمران خان صاحب انٹرنیشنل لیول پہ ایک بہت مقام رکھتے ہیں، فیم رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے برطانیہ کے پارلیمنٹ نے بھی کہا ہے، برطانیہ کی پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور امریکن سفیر ان سے ملنے آ رہے ہیں، اور یہ جو صورتحال ہے یہ ابھی آنے والے وقت میں اور سٹرونگ ہوگی، کیونکہ ان کے ذائچے میں سورج کا اور زہرہ کا جو مقام ہے وہ انٹرنیشنل ان کے خانے میں گیا ہوا ہے، بڑا سٹرونگ ہے، اور یہ ابھی صورتحال آگے آنے والے وقت میں مزید سٹرونگ ہوگی۔ آج آپ میری پریڈکشن کو دیکھیے ذرا کہ میری کیا پریڈکشن تھی۔ کیا دنیا میں، امریکہ میں الیکشنز ہو رہے ہیں، کیا وہ الیکشن بھی کوئی اتنی زیادہ پاپولر ہے جتنے خان صاحب کا یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر کا الیکشن لڑنا دنیا میں موضوع بحث ہے؟ اور پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ برطانیہ کے سابق جو وزیر اعظم رہے انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کی کمپین کروں گا، اور اس کے حق میں مستعفی ہو گئے۔ چانسلر کا الیکشن وہ نہیں لڑ رہے بلکہ وہ خان صاحب کی کمپین کریں گے۔ اور یہ جو ہیں بیچارے جو کھڈے کھود رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے انہوں نے خان صاحب کے بارے میں وہاں پہ جو درخواست دی اور اس میں جو لفظ لکھے، وہ جب انٹرنیٹ پہ لوگوں نے تلاش کیا، ان کا اس میں تو ٹاپ آف لسٹ بندے دو ہیں، ایک کا نام میاں محمد نواز شریف ہے، دوسرے کا اس کا چھوٹا بھائی ہے شہباز شریف۔ تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں اپنے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ خان صاحب کی شہرت کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور یہ جو خان صاحب ہے ان کے ذائچہ پیدائش میں آج ایک اور بہت بڑی ریڈنگ ہے۔ آج 3 ستمبر 2024 ہے۔ اس وقت کرنٹلی ذائچے میں زہرہ اور ضم خان صاحب کے ذائچے کے 11ویں خانے میں موجود ہیں، اور ان میں سے ایک ستارہ زہرہ سعد ہے اور ضم نیس ہے۔ اب میرے خیال میں خان صاحب کو انفارمیشن آ چکی ہے کون کیا کر رہا ہے، ایون ان کے پاس اپنی پارٹی کی بھی انفارمیشن آ چکی ہے کون کیا کر رہا ہے۔ اور یہ جو ستاروں کی کمیونیکیشن خان صاحب کے ذائچے میں سیدھی ہوئی ہے، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ پہلے پورے یہ ستارے ایک لائن میں آئے، اب زہرہ جو ہے وہ اپنے ذائچے، ان کے ذائچے کے 11ویں خانے میں ضم کو کراس کر گیا۔ اب اس کو نیا جنم آج کے بعد مل جائے گا، کیونکہ اسے ضم کو کراس کیا، نکات گرہن کو کراس کیا ہے۔ اب ساری باتیں سامنے آئیں گی، اور میں یہاں ایک غیبی مدد کی بات کروں گا۔ اس ذائچے کی کمیونیکیشن میں، خان صاحب کے ذائچے پیدائش کی کمیونیکیشن میں کرنٹلی ستارے یہ بتا رہے ہیں کہ غیبی مدد خان صاحب کے لیے آ پہنچی۔ اب وہ آنے والے چند دنوں میں آپ کو ظاہر ہوگی کہ غیبی مدد کیا ہے۔ اور انہوں نے جو خان صاحب نے اب جو میں نے عرض کیا کہ ذائچے میں جو عطارد ہے وہ پہنچا ان کے ذائچے کے 9ویں خانے میں، مستقیم ہوا، اس کی رجت ختم ہوئی، وہ سیدھا چلنے لگا، ابھی اس نے ایک قدم بڑھا ہے۔ تو اب خان صاحب وہ کام کریں گے جس کی ان کو توقع نہیں ہے، اور وہ نظر آئے گا، کیونکہ آنے والے 2 دنوں میں جو چاند ہے وہ زہرہ کے ساتھ جا کے ملے گا۔ چاند بھی نکات گرہن کو کراس کر جائے گا، چاند نکات گرہن کو کراس کرے گا ضم کو، اور اس کے بعد وہ اپنی پازیٹیو انرجی کنورٹ کرے گا زہرہ کو، اور یہاں 2 سات ستاروں کا کران ہوگا خان صاحب کے ذائچے پیدائش کے 11ویں خانے میں۔ اور ایگزیکٹ یہ وہ مقام ہے اس وقت خان صاحب کے ذائچے میں جو مشتری ہے، اس وقت جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کریں 19 درجے پہ موجود ہے، اور یہ تقریباً ناظر ہے ان کے ذائچہ پیدائش میں زحل کے مقام کو۔ جب یہاں پہ چاند جائے گا اور زہرہ یہاں موجود ہوگا تو خان صاحب پھر ایک بڑا فیصلہ کریں گے جو سامنے آئے گا آپ کے، کیونکہ یہ جو وقت ہے جو ذائچہ پیدائش کے ستارے، آپ ایسے سمجھیے کہ خان صاحب کے ذہن میں ایک چیزیں آ رہی ہیں، اور وہ اس وقت فیصلہ کر چکے ہیں میں نے کیا کرنا ہے، اور تمام ستارے اس کو ناظر ہیں۔ دوستو یہ بات یاد رکھیں، خان صاحب کے ذائچہ پیدائش کے ستارے ایسے ہیں
جیسے ایک سرکٹ ہوتا ہے، آپ کو ایک بنا بنایا ایک سرکٹ ملا، آپ نے اس نے کہا یہاں اس کو 6 وولٹ دیں، یہاں اس کو 12 وولٹ دیں، یہاں 18 وولٹ دیں، یہاں 3 وولٹ دیں، یہ آپ کی فلاں فلاں چیزیں روشن کر دے گا۔ یہ ذائچہ پڑھنے کا قانون ہے جو مطلب مجھے سمجھ آیا ہے۔ اور پلوٹو ان کے ذائچہ پیدائش میں نے عرض کیا کہ جب یہ پیدا ہوئے ان کے ذائچہ پیدائش میں 9ویں خانے میں موجود تھا۔ اب وہ ان کے ذائچہ پیدائش کے 3رے خانے میں پہنچا ہے۔ تو یہ جو اتنا طویل اس کو وقت لگا وہاں تک طے کرتے کرتے، تو خان صاحب نے اتنے طویلی سبق پڑھے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں ہم نے انہیں جیل بھیجا ہے، جیل نہیں بھیجا، یہ ریفریشر کورس پہ گئے ہوئے ہیں۔ اللہ معاف کرے، مطلب جیل تو جیل ہے، لیکن ہم ذائچے کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ وہاں بیٹھ کے انہوں نے بہت کچھ سوچا، ان کو اپنی چیزیں سمجھ آئیں۔ اور وہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ ان کا جو سافٹ ویئر ہے اس میں جو اب ستارے آ رہے ہیں، جو ان کو ماضی کے پڑھائے ہوئے جو سبق ہیں حال میں نظر آنے شروع ہو گئے کہ میری یہ غلطی تھی، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کی وجہ سے میں یہاں پہنچا ہوں، مجھے اب یہ نہیں کرنا، ملک اس طرف اس وجہ سے جاتا ہے۔ تو جب میں نے عرض کیا تھا کہ خان صاحب انٹرنیشنل افق پہ آئیں گے اور جگمگائیں گے، تو کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ جو ہے چانسلر کا الیکشن لڑیں گے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ بات شروع ہوئی، اور جیسا جیسا میں پریڈکشن کرتا رہا کہ میں نے یہ کہا تھا، یونائٹڈ نیشن نے یہ کہا، پھر امریکہ کی اسمبلی نے یہ کہا، کانگریس نے، اس کے بعد کرنٹلی جو ستارے آئے ہیں آپ دیکھیں، اب ہمیں تو نہیں پتا تھا، وہ بورس جانسن دوڑ سے الگ ہو کے کہتے ہیں میں اس کی کمپین کروں گا، اور یہاں سے یہ بیچارے جو مطلب کیا کہیں، لوگ کہتے ہیں آپ جذباتی ہو جاتے ہیں، بلکہ میرے ایک دوست ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ویڈیو کیا کریں، جذباتی نہ ہوا کریں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے جس کے مقدر میں فتح لکھی ہو، میرے ادھر کہنے سے اس کی فتح نہیں بدلنے لگی، مالک لکھ چکا ہے، مالک کا فیصلہ قوی ہے اور غالب ہے۔ تو خان صاحب کے ذائچہ پیدائش کے مطابق یہ ان کے مد مقابل ہی نہیں ہے۔ یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے مطلب ایک کھیت میں ہل چلانے والا بندہ کہے کہ میں نے کسی ایٹمی سائنسدان کو ایک تجویز دی تھی کہ تم یہ کرو۔ یہ وہ باتیں کرتے ہیں، اور جو انہوں نے اپنے رکھے ہوئے ہیں باتیں کرنے والے لوگ، آپ ذرا ان کی باتیں سنیں اور خان صاحب کی باتیں سنیں، کتنا ڈفرینس ہے۔ تو یہ آنے والا وقت اس حکومت کے لیے متواتر مشکلات لا رہا ہے۔ یہ جو چاہ رہے ہیں ان سے نہیں ہونا۔ خان صاحب کے سامنے یہ ریت کی دیوار ثابت ہوں گے، اور خان صاحب انشاءاللہ کسی بھی وقت رہا ہو جائیں گے۔ ستارے ان کے بتدریج بہتر آتے جا رہے ہیں۔ دوست کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ کہے جا رہے ہیں ٹاک کی بتی ہے، وہ آپ کمنٹس دیکھتا ہوں میں۔ عرض یہ ہے جناب، زحل اور نیپٹون عمران خان صاحب کے ذائچہ پیدائش کے 4تھے خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی ان کے ذائچے کے 10ویں خانے میں سورج اور چاند اس وقت موجود ہیں۔ عطارد نے ابھی یہاں آنا ہے، جو اس خانے کا مالک ہے، اس نے یہاں کنگ بننا ہے، تو خان صاحب کو یہ اندر نہیں رکھ سکتے، اب انہوں نے باہر آنا ہی آنا ہے۔ اللہ کا فیصلہ قوی ہے، اللہ قوی و قادر ہے، مالک جو چاہتا ہے ہر حال میں وہی ہوتا ہے، اور مالک کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر باتیں کریں گے۔